عرب کا ایک بہت بڑا دانشور ابو الاسود الدولی، اس نے ایک دن اپنی اولاد کو کہا انی احسنت لکم صغارا و کبارا وقبل ان تولدوا، میرے بیٹو میں نے تمہارے اوپر اس وقت احسان کیا جب تم چھوٹے تھے، اور اس وقت احسان کیا جب تم بڑے ہوئے، اور اس وقت بھی میں نے تمہارے اوپر احسان کیا جب تم ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ ابو الاسود الدولی کے بیٹوں نے اس سے کہا جب ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو آپ نے ہم پر کیا احسان کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے ایسی ماؤں کا انتخاب کیا، ایسی ماؤں کا چناؤ کیا جن ماؤں کی وجہ سے تمہیں گالی نہیں دی جاتی۔ چونکہ میں شاعر تھا اور شاعر کی طبیعت میں حسن کی طرف میلان ہوتا ہے، حسن کی طرف رجحان ہوتا ہے، تو میں نے یہ خیال کیا اور میں یہ چاہتا تھا کہ مجھے خوبصورت بیوی ملے، لیکن جب میں نے بیوی کی تلاش کی تو میں نے خوبصورتی کے حوالے سے بیوی کی تلاش جاری نہیں کی، بلکہ میں نے سوچا کہ میں ایسی بیوی کو تلاش کروں، ایسی عورت کو تلاش کروں جو کل میرے بچوں کی اچھی ماں ثابت ہو سکے۔ تو یہ وہ احسان ہے جو میں نے تم پر تمہاری پیدائش سے قبل کیا، یہ وہ وصول ہے جو بچے کی پیدائش سے قبل ہونا چاہیے، اور ان کے لیے بہترین ماں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گندگی کے ڈھیر کے اوپر اگے ہوئے سبزے سے تم بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گندگی کے ڈھیر کے اوپر اگا ہوا سبزہ کیا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا المرأۃ الحسناء فی منبت السوء، وہ ایسی عورت ہے جو برے گھر میں ہو لیکن حسن و جمال میں، خوبصورتی میں بہت زیادہ آگے ہو، اور تم اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اسے تم اپنا لو، لیکن اس کا حسب اور نسب خراب ہو۔ کل تمہاری اولادیں اس کی تربیت کی گود میں آنی ہے، اس کی تربیت کے سائے میں آنی ہے، تو تمہارے بچوں کے لیے وہ بہترین ماں ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو تم گندگی کے ڈھیر کے اوپر اگے ہوئے سبزے سے پرہیز کرو، اجتناب کرو۔ آپ نے بارہا علماء کرام سے سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گشت کیا کرتے تھے اپنے دور خلافت میں، اور لوگوں کے حالات معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک ماں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، تو بیٹی نے کہا امیر المؤمنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی شامل نہ کیا جائے۔ تو ماں نے کہا بیٹی امیر المؤمنین کب دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے کہا امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے، رب العالمین تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بات جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو اس بیٹی کی یہ بات انہیں اتنی پسند آئی کہ اس کے وہاں اپنے بیٹے کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، یعنی اس بیٹی کی بات حضرت عمر فاروق کو اتنی پسند آئی کہ اپنے بیٹی کی شادی اس خاتون کے ساتھ کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے ان کی شادی اس خاتون کے ساتھ کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے انہیں ایک بیٹی عطا کی، اور اس بیٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اولاد عطا کی جسے آج دنیا عمر بن عبد العزیز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو اچھی ماؤں کی گود میں اچھے بچے پلتے ہیں، اچھی اولادیں پلتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں سے 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تم عورتوں سے نکاح ان کے دین کی وجہ سے کرنا، کیونکہ اگر عورتیں دیندار ہوں گی تو اولادیں بھی دیندار ہوں گی، اور اگر عورتیں دین بیزار ہوئیں تو بچے دین سے کوسوں دور ہوں گے۔ تو یہ وہ حق ہیں جو آپ پر عائد ہوتے ہیں۔ جس طرح قرآن میں والدین کے حقوق بیان کر دیے گئے کہ بچہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، تو بچوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جو ماں باپ پر ہوتے ہیں، اور یہ حقوق یہ ہے کہ ان کی پیدائش سے قبل ان کے لیے بہترین ماں کا انتخاب کیا جائے، بہترین ماں کا چناؤ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بچوں کے تم پر 3 حقوق ہیں کہ جب تمہارا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بہترین نام رکھو،
اور جب بچہ تھوڑا عقل و فہم رکھنے لگے، یعنی جب سمجھدار ہو جائے، تو اس کو علم دین سے آراستہ کرو، اور جب بچہ بالغ ہو جائے تو تم اس کی اچھی شادی کر دو، کسی اچھی عورت کے ساتھ اس کی شادی کر دو۔ تو یہ بچے کے 3 حقوق ہیں جو ماں باپ پر لازم ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹوں کی، اولادوں کی نعمت سے مالا مال کر دے، اولادوں کی دولت سے مالا مال کر دے، بیٹی ہو یا بیٹا، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بیٹی کی پیدائش پر لوگ سوگ منایا کرتے تھے، زندہ بیٹیوں کو قبر میں گاڑ دیا جاتا تھا، زندہ ان کو درگور کر دیا جاتا تھا، اور یہ آج قتل عام ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں دوبارہ شروع ہو گیا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ معلوم کرایا جاتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی، اگر بیٹی ہو تو اسے ضائع کرا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی قتل ہے بیٹیوں کا زمانے جاہلیت کی طرح۔ دونوں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ بیٹی پیدا ہو تب بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہیے، اور جب بیٹی یا بیٹا پیدا ہو تو سب سے پہلا جو کام ہو، یہ کام یہ ہے کہ ان کے کان میں اذان پڑھی جائے، وہ اس طرح کہ اذان دینے والا باوضو ہو، قبلہ رو ہو، اور سب سے پہلے اس کے داہنے کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ نماز والی اذان اور اقامت کہنا یہ مسنون ہے، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو سب سے پہلے اس کے کان میں آواز پڑنی چاہیے وہ اللہ اکبر کی صدا پڑھنی چاہیے، اور جس وقت، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جس ماحول میں بچے کی ولادت ہو رہی ہو اس وقت اس کے ارد گرد خدمت گزار دائیاں ہوتی ہیں اور لوگوں کی چہل پہل ہوتی ہیں، لوگ مبارکباد ایک دوسرے کو پیش کیا کرتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب بچے کی پیدائش ہو تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کے کان میں جو سب سے پہلی آواز اگر کوئی پہنچے تو اللہ اکبر کی صدا پہنچے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فرمایا کل مولود یولد علی الفطر فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی اگر ماں باپ یہودی ہیں تو بچہ یہودی ہو جاتا ہے، اور اگر ماں باپ عیسائی ہیں تو بچہ عیسائی ہو جاتا ہے، اور اگر ماں باپ مسلمان ہیں تو بچہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو جب بچے کی پیدائش ہو تو اس وقت جو پہلی آواز اس کے کان میں پڑنی چاہیے وہ اللہ اکبر کی صدا پڑنی چاہیے، تاکہ بچہ جان جائے کہ میں حضور کے غلاموں کے گھر میں آیا ہوں، مجھے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی نصیب ہوئی ہے۔ آج یہ بات ماہرین بھی بیان کرتے ہیں کہ بچپن کے عالم میں بچے کے کان میں جو سب سے پہلی آواز پڑتی ہے وہ ان آوازوں سے زندگی بھر مانوس رہتا ہے، اور وہ آوازیں اس کے دل میں اثر کرتی ہیں۔ تو جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ اکبر کی صدا جانی چاہیے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی گواہی کی آواز پڑنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔